عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے لوگوں نے ایک نامناسب سوال شروع کیا کہ آپ اپنے اللہ سے کہیں هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا تیرے خدا کی طاقت ہے کہ اتار دے ہم پر روٹیوں سے بھرا ہوا دسترخوان آسمان سے؟ یہ بات قوموں کے ہاں جب دسترخوان بچتا ہے تو پہلے سے اس میں روٹیاں ہوتی، خاص کر افغانیوں کے ہاں دسترخوان روٹیوں سے بھرا ہوا لے آتے ہیں، رکھ لیتے ایسا اور ایسا پھیلاتے روٹیاں بھی ساتھ۔ اس کا ثبوت آیت سے ہو رہا ہے، مائدۃ من السماء، دسترخوان ہے اور اندر روٹیاں بھری ہوئی ہے۔ حضرت نے جب یہ بات سنی کہ یہ اس طرح مانگ رہے، قال اتقوا اللہ، حضرت نے فرمایا اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر ہو تم مومن۔ قالوا نريد ان ناكل منها، کہا ان لوگوں نے ہم تو چاہتے ہیں کہ کھائی لے اس میں سے، وتطمئن قلوبنا، اور مطمئن ہو جائے ہمارے دل، ونعلم، اور جان لے، ان قد صدقتنا، کہ بے شک آپ نے ہمارے ساتھ سچ بولا، ونکون علیہا من الشاہدین، اور ہم ہو جائے اس پر گواہوں میں سے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ باز آنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے کس بے ادبی سے کہا، هل یستطیع ربک، تیرے خدا میں یہ طاقت ہے؟ توبہ توبہ۔ لیکن انبیاء علیہ السلام تو بڑے باادب اور باسلیقہ ہوتے ہیں۔ قال عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ نے کہا، اللہم ربنا، اے ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، اتاریے ہم پر دسترخوان روٹیوں سے بھرا ہوا آسمان سے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، اور ہو جائے ہمارے لیے، ہمارے اگلوں کے لیے اور پچھلوں کے لیے عید، وآیۃ منک، اور یہ نشانی ہوگی تیری، وارزقنا، اور ہمیں روزی دے، وانت خیر الرازقین، اور آپ بہترین روزی رساں ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے بڑے ادب کے ساتھ سوال کیا، مولا عز و جل آپ کے بڑے احسانات اور قدرت کے کرشمے ہیں۔ مولا عز و جل تیری قدرت کے خزانوں میں، کارخانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ دسترخوان روٹیوں سے بھرا ہوا، پکی پکائی روٹیاں یہ آئی جائے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، ہمارے اگلے اور پچھلوں کی عید بنے، وآیۃ منک، اور یہ آیت ہوگی آپ کی، وارزقنا، اور ہمیں روزی دے، وانت خیر الرازقین، اور آپ بہترین روزی رساں ہے۔ قال اللہ، اللہ نے فرمایا، انی منزلها علیکم، میں اتارنے والا ہوں یہ تمہارے لیے، فمن یکفر بعد منکم، جس نے کفر کیا اس کے بعد ناشکری، فانی اعذبہ عذابا، پس میں سزا دوں گا اس کو، لا اعذبہ احدا من العالمین، ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا کسی کو کائنات میں۔ ان کو حکم تھا کہ ایک تو رکھنا نہیں، ہر وقت کے لیے آئے گا، اور کھانا صبح و شام آتا تھا۔ صبح کے کھانے میں دن کی مناسبت سے چیزیں ہوتی تھی، جیسے کوفتے، کباب، اور رات کے کھانے میں رات کی مناسبت سے، جیسے روٹی کے ساتھ پکوڑے، سموسے، چورن، وہ اس قسم کی چٹپٹی چیزیں ہوتی تھی۔ یہ بڑے بدمزہ تھے، انہوں نے دن کی چیزیں اٹھا کے چرائی کہ ہو سکتا ہے رات کو نہ آئے، اور حکم آیا تھا کہ سب مل کے کھاؤ۔ انہوں نے کہا نہ، ہمارے اونچا طبقہ علیحدہ ہوگا، متوسط طبقہ علیحدہ ہوگا، نوکر چاکر
دور بیٹھ کے کھائیں گے، ان کو نہیں کھانے دیں گے۔ اور لولے لنگڑوں کو کہا تم پر خدا کا قہر اور عذاب ہے، تم نعمت والا کھانا نہیں کھاؤ۔ تو لولے لنگڑے مسکین غریب جو بہت مستحق تھے وہ خوار ذلیل پھرتے رہے۔ جب ایسی ناشکریاں کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کیا اور خنازیر بن گئے، خنازیر، توبہ توبہ۔ مبتدئین نے اس آیت سے ایک استدلال کیا ہے، وہ کہتے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جو پکی پکائی روٹیوں پر مشتمل دسترخوان آیا، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ دن تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، ہمارے اگلے پچھلوں کی عید ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جس دن دسترخوان آیا روٹیوں سے بھرا ہوا، عیسیٰ مسیح کہتے ہیں وہ عید کا دن ہے۔ تو جس دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، دنیا میں آئے، وہ دن کیسے عید میلاد النبی نہ ہو؟ ہمارے علماء نے جوابات دیے ہیں، جنہوں نے رد بدعت میں کام کیا ہے ان علماء نے۔ جو رد بدعت میں کام نہیں کرتے وہ ٹس سے مس بھی نہیں ہوئے۔ انور شاہ صاحب نے کہا تھا نا، ہمارے مدرسین کا درس اس لیے کامیاب نہیں کہ وہ جوابات دیتے ہیں جن سے شوافی فارغ ہو چکے ہیں، انہوں نے نئے ایرادات کیے، یہ ان کی کتابیں نہیں دیکھتے، ان کو پتہ نہیں۔ جواب یاد رکھو، قیامت تک بھولو نہیں، وہ یہ کہ یہ آیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یہ احمد رضا خان پر یا امجد علی اور نعیم الدین پر نازل نہیں ہوئی جو عید میلاد النبی کا جشن نکالتے ہیں۔ اس آیت کے پاداش میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عید مقرر کیے، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ۔ عیداً لاولنا وآخرنا، دو عیدیں ہو گئی۔ اور اس آیت کے سامنے اور اس پر عمل کرتے ہوئے یا اس کے استدلال کے طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دن، کوئی مہینہ ولادت معراج کے نام پر نہیں منایا، نہ امت کو کوئی تاکید فرمائی۔ اس لیے میلاد کے جلسے اور جلوس، محفلیں اور جشن، خوشیاں اور سنگار، گرما گرمی، یہ سب کے سب دین کے خلاف بغاوت کے مترادف ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عید لاولنا وآخرنا کی وجہ سے ہمارے ہاں دو عید ہے، عید الفطر جب روزے مکمل ہو جائے گے، اور عید الاضحیٰ جب قربانیاں شروع ہو جائے گی اور حج کی خوشیاں مکمل ہوگی۔ تو آیت جس پیغمبر پر نازل ہوئی اس پیغمبر نے دو عید منائے، تیسری عید نہیں منائی۔ اس لیے کتابوں میں ہے کتاب العیدین، یہ کہیں نہیں فرمایا کتاب الاعیاد، کیونکہ عید کی جمع اعیاد ہے اور عید کا تثنیہ عیدین ہے، دو عید ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ لہذا اس آیت پر عمل ہو چکا ہے اور مسلمانوں کو اللہ کی نعمت کے شکر کے دو دن ملے ہیں، مناسک حج کی خوشی میں عید الاضحیٰ اور صیام اور رمضان کے تکمیل کی خوشی میں عید الفطر۔ لا عید الثالث فی الاسلام ہے۔